1500 ریال دیا تھا، وہ پاکستان چلا گیا. اب وہ ریال لینے ہوں گے یا روپے نہیں، جو ریال دیا تھا ریال ہی لیں گے، کیونکہ ان کا ریٹ بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے. اس لیے آپ ان کو ریال ہی دیں گے. کہتے ہیں جی کہ ایک مرزائی ہے بدبخت، آپ کے بارے میں نفرت بھی پھیلاتا ہے اور آپ کے ویڈیو ٹیوب سے چھوٹے چھوٹے جملے کاٹ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. پر آپ کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں اور اپنی موت مر جاتے ہیں، فکر نہ کریں آپ. میرا بھائی روغن بلسان جو ہے ایک بڑی مشہور اور معروف چیز ہے. یہ زیادہ تر تو بدر میں ہوتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی جو بڑی بڑی دکانیں ہیں ان سے مل جاتا ہے، لیکن وہ خالص ہے نہیں ہے، اللہ عالم، ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس کا استعمال کا کیا ہے. کہ اس کا ایک قطرہ جو ہے گرم دودھ میں ڈال کے پی لیں بس. کہتے ہیں کہ 2000 کا جو ٹیکس لگایا گیا اس لیے ہے کہ جن لوگوں کو عمرہ نصیب نہیں ہوا ان کو بھی تو نصیب ہوگا، صرف وہی تو نہ ہوا ہمیشہ وہی کرتے رہے. اور اگر ان کو شوق ہے تو وہ ٹیکس بھرے. اگر ہم نے جوتوں کے ڈبے میں جوتا رکھا ہو، کوئی اٹھا لے تو بس آپ بھی نہ اٹھائیں نا، اس نے غلطی کی ہے، تم تو نہ کرو نا، ڈبوں میں نہ رکھا کرو نا، اپنے ساتھ کپڑے میں لپیٹ کے رکھا کرو. زندہ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ دعا کرو، چونکہ ان کے لیے عمرہ یا طواف میں اختلاف ہے. میری نانی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ایک بیٹی نے لکھا، ایک رشتہ نہیں ہو رہا، میری بیٹی سورۃ الرحمن جو ہے نا 3 دفعہ روزانہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو رشتہ ہو جائے گا. دیر میں بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. حرم میں زوال کا وقت 12 بجے کے بعد. اگر ہوائی جہاز میں نماز کا وقت آ جائے تو بہتر تو ہے ہوائی جہاز میں ہی ادا کر لیں، لیکن اگر وہاں مشکل ہو تو پھر قضا کریں. عمرے کی واجبات میں اگر واجب چھوٹ جائے دم دینی پڑے گی، اور دم مکے میں دی جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو کسی مدرسے میں جا کے پیسے جمع کرا دیں گے یہ دم کے، یا پھر یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ جمعیات بنی ہوئی ہیں، جمعیہ خیریہ، جمعیہ فلاں، جمعیہ فلاں، ان کو دے دیں، وہ آپ کی طرف سے دم کر دیں. اگر کوئی عورت حج کے ایام میں طواف زیارت نہیں کیا اور اس کو حیض آ گیا، میرے بھائی وہ عورت اپنے ملک نہ جائے، چونکہ جب تک طواف زیارت نہ کرے حج بھی نہیں ہوگا اور خامد پر حلال بھی نہیں ہوگی، ساری زندگی گناہ کرتی رہے. سیٹ آ گئی ہے تو کون سا مشکل مسئلہ ہے، سیٹ آگے کر دے. اگر کوئی بیمار ہو کے ہسپتال داخل ہو جائے وہ کیا کرے گا، اس کی بھی تو سیٹ آگے ہوگی نا. تو یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ تو نہیں ہے کہ تاریخ آگے نہ ہو. جلدی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیٹ کرنے میں کیا ہے. بالکل نہ جائیں، جب پاک ہو جائیں طواف زیارت کریں، پھر طواف وداع کریں، پھر جائیں. عمرے میں اگر مرد حلق کرانے سے پہلے احرام نکال دے، اگر کھول دیا، کپڑے پہن لیے اور چند گھنٹے کپڑے پہنے رکھے، یا سر مڈایا ہی نہیں، دم پڑ گئی، سر بھی مڈائے دم بھی دے. کہتے ہیں کسی عورت کو حیض کی عادت 5 دن ہے، چھٹے دن پاک ہو کر اسے غسل کیا اور طواف زیارت کیا، لیکن 7ویں دن اس کو پھر سے خون آیا، تو وہ گویا کہ گرمی یا بیماری کی وجہ سے ہوگا. لیکن احتیاط یہ ہے کہ طواف تو اسے کر لیا لیکن دم دے دے. میرے بیٹے نے ڈینٹل ڈاکٹر کا امتحان، اللہ کامیاب کرے. میری بیٹی نے بھی فزیو تھراپی کا امتحان دیا، اللہ ان کو بھی کامیاب کرے. کتابوں میں جو طواف کرنے کے چکروں میں دعائیں ہیں وہ تو بس ایسے ہیں کہ بھی چلو
جن لوگوں کو کچھ نہیں آتا کچھ تو پڑھتے رہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ان دعاؤں کی۔ افضل یہ ہے کہ تسبیحات کہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میری ایک عزیزہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ سبق اچھی طرح یاد کرتی ہے لیکن استاد کے سامنے بھول جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، بالکل نہ گھبرائیں، اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پڑھا کریں۔ 20 تراویح سنت ہے اور بالکل اس پر امت کا اتفاق ہے، حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک۔ میری بیوی کردار، اخلاق اور میرے والدین کی بھی خدمت کرتی ہے۔ میرے والدین کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے لیے رشتہ لے لو ورنہ اس سے بھی چھوڑ دو، ایسا نہ کرو، استخارہ کرو۔ ان کو کہو جی استخارہ کریں، بس تم سے مشکل خود بخود ٹل جائے گی، اگر خیر ہوا تو ہو جائے گا ورنہ خود ٹل جائے گا۔ میں 1997 میں آیا تھا، مینا میں آگ لگی تھی، بھاگ دوڑ ہو گئی، والدہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھیں، ہم دونوں نے حج کے 3 فرض ادا کیے، قربانی کی رقم بینک میں جمع کرا دی، باقی واجبات ادا نہیں کر سکے، کوئی حرج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا تم نے عرفات اور طواف زیارت کیا تھا کہ نہیں؟ اگر کیا تھا پھر الحمدللہ حج ہو گیا، باقی جو ہوئی تکلیف وہ تو بیمار عذر کی وجہ سے چھوٹے ہیں نا۔ حرم کی حدود پورا مکہ شہر حرم میں ہے، زندہ آدمی کے لیے دعائیں کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعائیں کرو اور طواف اپنے لیے کرو۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت مستحب ہیں لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ کوئی آدمی 2 گواہوں کی موجودگی میں خطبہ نکاح پڑھ کے اپنا خود خطبہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، نکاح کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں کیا جائے، کسی عالم بزرگ سے خطبہ پڑھوایا جائے تاکہ اس کا اعلان ہو۔ تم چوری چوری خود اپنا نکاح کیوں پڑھ رہے ہو؟ کوئی بیماری تو ہے نا پھر اندر۔ نکاح تو ہو جائے گا لیکن خام خواہ کے لیے ساری زندگی تم بھی بدنام ہوگی، عورت بھی بدنام ہوگی۔ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ طواف میں مرد عورتیں ہوتی ہیں، نظر نیچے رکھیں بس۔ تصویر بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب بیمار ہیں، اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ 2 عمرہ کرنے والوں نے جب مروہ پہ 7 چکر پورے کیے تو ایک نے دوسرے کے سر کا حصہ حل کر دیا، کوئی بات نہیں، وہ جائز ہے۔ جنازے کی نماز میں امام پیچھے، مقتدی آگے رہتا ہے، مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، امام سے پیچھے رہنے کی کوشش کرو۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنا مقبول عمر، بالکل مقبول عمر ہے۔ ایک دن میں 200 سے زیادہ تب بھی ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ بچوں کی جو سالگرہ مناتے ہیں یہ انگریزوں کی سنت ہے، اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ بچوں کی خوشی یعنی انگریزوں کی اتباع میں ہے، حضور کی سنت میں نہیں ہے۔ ان کے نام پہ خیرات کر دو، اتنے پیسے تم کسی غریبوں کو دے دو۔ اگر پڑوسی سے 10 محرم یا 12 ربیع الاول کو بریانی آ جائے پھر وہ کون چھوڑتا ہے؟ لیکن نہیں کھانی چاہیے، ناجائز ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، شکار کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ منہ پہ اگر ماسک لگائیں طواف میں کوئی حرج نہیں۔ صفا مروہ کا ایک چکر جہاں سے شروع کیا وہاں ختم نہیں، صفا سے شروع ہوگا مروہ پہ ختم ہوگا۔
خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بالکل ہوگی، وہ کافر تو نہیں ہے، گناہ گار ہے، اللہ قادر ہے اس کے گناہ معاف کر دیں، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، جنت میں جائے گا۔ امام کے لیے مقتدی کے لیے ضروری ہے، وہ کرتے ہیں، الحمدللہ تم سے زیادہ عالم ہے وہ۔ جنازے کی جو تکبیرات ہیں، ہم بالکل مقتدی بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر جب وہ امام کہہ لے۔ میں نے عمرہ کیا ہے، والد یا والدہ کے لیے بالکل کر سکتے ہیں، زندہ کے لیے دعا کریں۔ محرم آدمی بند جوتا پہن کے طواف اور سعی کر سکتا ہے؟ نہیں، بند نہیں پہن سکتا، کوئی بیماری ہے، مجبوری ہے تو اس کے لیے پہن سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں اسے کوئی بام لگائی، وہ خوشبو نہیں ہوتی، وہ تو بس بدبو ہوتی ہے۔ احرام جو ہے سادے پانی میں دھوئیں، جس میں مرضی ہے دھوئیں۔ عصر سے پہلے اگر سنت پڑھیں تو 4 رکعت پڑھیں، اور عشاء سے پہلے بھی پڑھیں تو 4، یہ غیر موقع ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں۔ حنفی مسلک میں 4 رکعتیں اکٹھی پڑھیں۔ اگر صحابہ کرام جو ہیں وہ کس طرح رشتہ بھیجتے تھے، کسی عورت کو کہہ دیتے تھے، یا وہ صحابی خود جا کے ان کے والد کو کہہ دیتا تھا؟ اسلام میں کیا شرم ہے؟ اسی لیے ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر نے خود جا کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، لیکن حضرت عثمان خاموش رہے، کوئی بات نہ کی، نہ انکار کیا نہ اقرار کیا۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، بھئی تم نے رشتہ کرنا ہے تو ہاں کرو، نہیں کرنا کہہ دو میں نہیں کرتا۔ یہ تو کوئی جواب نہیں نا کہ آدمی چپ کر کے بیٹھا رہے۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا حضرت عثمان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، حالانکہ میں نے عثمان کی عزت و عظمت کے پیش نظر اپنی بیٹی کا خود رشتہ پیش کیا، لیکن اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا عمر ناراض نہ ہوں، تیری بیٹی کا رشتہ اس بندے سے ہوگا جو عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کا اس لڑکی سے رشتہ ہوگا جو تیری بیٹی سے افضل ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے مسئلہ سمجھ نہ آیا، لیکن بعد میں جب میری بیٹی حضور کی بیوی بنی تو مجھے سمجھ آ گیا، عثمان سے تو حضور کی شان زیادہ ہے، اور حضور کی بیٹی جب عثمان کی بیوی بنی مجھے سمجھ آ گیا کہ میری بیٹی سے تو حضور کی بیٹی کی شان زیادہ ہے۔ حافظی کا جنازہ نہ پڑھے کریں تو بہتر ہے۔ زمزم کے پانی میں ویسے تو کوئی پانی ملا لے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے جس کو ہدیہ دو تو خالص زمزم دو۔ اگر مندہ لین دین کے معاملے میں کلمہ پڑھ کے قسم کھا لے، پھر قسم پہ اعتبار کرو، جھوٹی کھائی ہے تو خود اللہ پکڑیں گے۔ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے۔ کہتے جی کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے آپ کے ذاتی معاملات کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ذاتی معاملات ذاتی طور پہ آ کے مجھ سے پوچھیں، نہ کہ تقریر میں۔ ٹیلی فون کر لیں، خود آ کے مجھے مل لیں، پوچھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا۔ مسلمان مومن ایک ہی چیز ہے۔ بہت بڑی پریشانیاں ہیں، جب پریشانی ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھا کریں، لیکن یقین سے پڑھیں، شرط یہ۔ ایک دفعہ ایک کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے تو اس میں کوئی اللہ کا بندہ بھی تھا، پتہ نہیں وہ کیسے جوش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی اگر تم 10,000 درہم دریا میں پھینک دو نا تو میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کے پاس پیسے تھے، اس نے پھینک دی۔
اب لوگ اس کو کہے یار تم بڑے بیوقوف ہو، 10,000 درہم دریا میں پھینک دیے. انہوں نے کہا میں اپنے پھینکے ہیں، تمہارے تو نہیں پھینکے ہیں. تو اس نے وظیفہ بتایا کہ اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہر مشکل میں یہ پڑھا کرو اللہ تیری مشکلات حل کر دے. اللہ کی شان ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی. اب وہ آدمی ایک پھٹے پہ اکیلا بیٹھا ہے اور یہی آیت پڑھ رہا. کشتی کنارے لگ گئی، وہ بچ گیا. وہاں سے چل پڑا کہ میں کوئی راستہ ڈھونڈوں. تھوڑی دور گیا، دیکھا کہ عظیم شان محل ہے. وہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ سمندر دریا کے کنارے پر اتنا بڑا محل پتہ نہیں کیا. لیکن وہ چونکہ مجبور تھا، بھوکا بھی تھا، وہ محل کے اندر گیا تو وہاں ایک لڑکی تھی، وہ اتنی خوبصورت جیسے کوئی شہزادی ہو. وہ دیکھ کے حیران ہو گئی. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تو خود بھٹکا ہوا آدمی ہوں. ایسی کشتی ٹوٹ گئی، ایسے میں بچ گیا. گھر دیکھا تو میں پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے آ گیا. اور نے کہا دیکھو بات سنو، میں واقعتاً ایک بہت بڑے امیر آدمی کی بیٹی ہوں. مجھے ایک شیطان جن نے وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا ہوا ہے اور میں اس کے قبضے میں ہوں. میرے ساتھ وہ جماع تو نہیں کرتا لیکن باقی سب کچھ کرتا ہے. اور یہ محل بھی اس کا ہے، اور یہ موتی جواہرات جو دیکھ رہے یہ بھی سب اس کے. اور ابھی وہ آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے تم نکل جاؤ ورنہ تمہیں مار ڈالے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ اندھیرا ہو گیا محل میں. اور کہا دیکھو بدبخت شیطان آ گیا ہے، تم اب بھی بھاگ جاؤ. اتنی دیر میں شیطان ظاہر ہو گیا. اس نے کہا اچھا تم میرے محل میں میری اجازت کے بغیر اندر آئے ہو. اور نے یہی آیت پڑھنی شروع کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پڑھتا گیا، پھونک مارتا گیا، شیطان جل کے ختم. اب اس لڑکی نے کہا کہ تم نے مجھے اس ظالم سے نجات دی ہے تو اب مجھے لے چلو. بصرے میں میرا گھر ہے اور یہاں محل تو ہم نہیں لے جا سکتے، لیکن سونا چاندی زیورات جواہرات جتنے ہیں یہ سب باندھ لو. اور دیکھا وہ ہم نے لیا. ہم آگے آئے، کافی سفر کیا، پیدل چلتے رہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ دریا کے کنارے پہ چل رہے تھے، ایک کشتی ہمیں نظر آ گئی. ہم نے کپڑا ہلایا، وہ آ گیا. انہوں نے کہا ہم تو بصرے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی بصرے جائیں گے، مزدوری لے لو. انہوں نے ہمیں بصرے پہنچا دیا. لڑکی کے والدین دیکھ کے بیچارے خوش بھی ہو گئے، حیران بھی ہو گئے. ان نے جب سارا واقعہ سنا تو نے کہا دیکھو بیٹا ہمیں تمہارے نیک ہونے پہ کوئی شبہ نہیں. کیوں؟ اگر تم برے ہوتے تو کیوں لے آتے ہمارے گھر میں لڑکی کو؟ لیکن آخر اتنی دیر تک ہماری لڑکی کے ساتھ تم تنہا تو رہے ہو، لہذا بہتر ہی ہم تمہارا نکاح کر دیتے. اس کے نکاح ہو گیا. وہ جناب شاہی محلوں کا مالک بن گیا. انہوں نے کہا 10,000 درہم بہتر تھا یا وظیفہ بہتر ہے؟ لیکن شرط یہی ہے کہ یقین ہو. ہم پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا، ہم قرآن پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا، وظیفہ پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا. کوئی مستقل کرنے کے لیے ہمیشہ قرآن سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. پڑھا کرو. میں انڈیا سے ہوں، ڈاکٹر ہوں. میں پاکستان کے ایک انجینئر محمد علی مرزا کو سنتا ہوں، میں نہیں جانتا وہ کون ہے. باپ اپنی جائیداد میں سے تیسرا حصہ مسجد وغیرہ مدرسوں کو خیرات کر سکتا ہے. اگر میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی ہو تو 2 گواہوں کے سامنے رجوع کر دو کہ جی میں نے رجوع کر لیا ہے، بس. میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو وہی سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرتے رہو. الفاظ جانے سے عمرہ واجب نہیں ہوتا. الفاظ میقات نہیں ہے، حرم کے باہر ہے. شیطانی وساوس بہت آتے ہیں، لا حول زیادہ پڑھا کرو.
بہرحال جوتے اپنے ساتھ رکھو۔ الوداعی طواف جو ہے عمرے میں ہوتا ہی نہیں، دم کیا پڑے گی؟ عصر کے بعد طواف کریں تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرے سے زیادہ طواف کرنا بہتر ہے۔ 25 سال سے اولاد نہیں ہے، بہرحال آپ پہلے دونوں اپنا چیک اپ کراؤ، اس کے بعد پھر اگر ٹھیک ہو تو پھر وظیفہ پڑھو نا، اگر وہ جراثیم ہی نہیں ہے تو وظیفے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ علاج کراؤ۔ منت مانگ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ مکے میں ایک عمرے کے بعد اور عمرے کریں تمہاری مرضی ہے، لیکن طواف زیادہ افضل ہے۔ ہر رکعت میں اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں سورۃ فاتحہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اگر مکہ اور مکرمہ میں 15 دنوں سے قیام کم ہو تو نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر طواف زیارت کے لیے ہم آئے حج میں تو ساری رات مکے میں گزر گئی، مینا نہیں جا سکے، کوئی بات نہیں۔ بہن اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے طواف نہ کرے، ان کے لیے دعا کرے، طواف اپنے لیے کرے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا خواتین کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر بوسے میں رشید اشارہ کرو، بس اشارہ کرے، وہی بوسے کا ثواب ہے۔ کیوں دھکے کھاتی ہے بلا وجہ؟ میرا بٹوا گم ہو گیا، جس کو میرے اللہ کرے تمہیں واپس کر دے۔ ایک بندہ بغیر احرام کے حرم میں داخل ہوا، دماغی حالت صحیح نہ ہونے کی بنا پر مسجد عائشہ نے احرام باندھے، مطار میں گالی گلوچ، اس کے ساتھ کوئی بندہ جا برا کرا دے گا، اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ میں نے ایک گاڑی لیا، گاڑی کا قیمت 30 لاکھ تھا، 10 لاکھ تھا، پتہ نہیں کیا کیا، اس نے مجھے 50 لاکھ، وہاں تو ادھار میں زیادہ پیسے لیے، وہ ٹھیک ہے، یہ سود نہیں ہے۔ میری والدہ حالت حیض میں ہمارے عمرے کے لیے آئی، احرام نہیں باندھا حالت حیض کی وجہ سے۔ اب ہوٹل میں جب پاک ہو جائیں تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں اور دم بھی ادا کریں۔ وہ حیض میں نیت کر کے آ سکتی تھی۔ کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں مولوی جنازہ جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ یہ بابا نئے مجتہد لوگ ہیں، نئے مسئلے نکال رہے ہیں، اللہ ہدایت دے اور کیا کریں۔ دوسری تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے، وہ تو خیر ٹھیک ہے۔ حنابلہ کے نزدیک بھی پہلی رکعت میں فاتحہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ قصر نماز یہی ہے میرا بھائی کہ اگر آپ مسافر ہیں، فرض جو ہیں وہ 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، مغرب کے 3 ہی پڑھیں گے، فجر کے 2 ہی پڑھیں گے، سنت نفل معاف ہے۔ یہاں پر جتنے علماء کرام یا ائمہ کرام ہیں وہ فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے۔ نظر کے بارے میں پوچھنا ہے، نظر بد یعنی تو لاہور پڑھو، بس اس کا کوئی دم نہیں ہوتا، لاہور پڑھو۔ اگر غلطی سے بیوی کو بہن کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا، آمدن کہے تو حرام ہو جائے گی، اگر جان کے کہے کہ انت علیہ کا ظہر امی او کا ظہر اختی، پھر وہ حرام ہوگا۔ وقد ھذا، یہ کسی قاری سے پوچھو، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔
اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح اخواننا واخوان المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجانا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک